بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 16واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت کے 13ویں سال ذوالحج کے موقع پر، اور انگریزی حساب سے یہ سن 622 ہے، کہ حج کے موقع پر مدینہ سے 70 لوگ آتے ہیں، اور یہ اہل مدینہ کے ساتھ جو دیگر حجاج ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہیں، ان کے ساتھ مل کر آتے ہیں ایک بہت بڑے قافلے کی شکل میں، لیکن ان میں 70 لوگ مسلمان ہیں، 68 مرد ہیں اور 2 خواتین ہیں۔ یہ حج کے لیے آتے ہیں، اور راستے میں ان کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں مکہ میں رہنے دیں کہ آپ ایک خوف کی حالت میں ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ ہم کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیں، وہ ہجرت کریں، مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ میں آ کے آباد ہوں۔ تو یہ سارا رستہ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ملاقات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس ملاقات میں ہم کیا گفتگو کریں۔ تو واقعی جب وہ پہنچتے ہیں مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ رابطہ کرتے ہیں، تو ملاقات کی رات اور جگہ طے ہوتی ہے کہ ایام تشریق میں، یعنی مینا کے جو ایام ہیں ان میں ایک گھاٹی ہے مینا کے اندر جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے قریب، اسے عقبہ کہتے ہیں، ایک گھاٹی ہے، وہاں ملاقات کی جگہ متعین کی گئی، اور ایک مخصوص رات جو ایام تشریق میں سے ایک رات تھی وہ متعین کی گئی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم 70 لوگ تھے، اور ہم جو دیگر لوگ تھے قافلے کے جو مشرکین تھے، ان سے چھپتے چھپتے ہم اس رات فلاں جو جگہ تھی متعین وہاں پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے۔ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عباس نے پہلے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگو، اے قبیلہ خزرج کے لوگو، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے، اور آئندہ بھی ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اگر تم سمجھتے ہو کہ آپ کی حفاظت کر سکو گے، اور یہ نہ ہو کہ تم عرب قبائل سے ڈر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ کھینچ لو، اگر ایسا کرنا ہے تو ابھی سے سوچ لو، ابھی وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لے کے جاؤ، کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے دیں۔ پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بات کریں، آپ اپنے لیے اور اللہ کے لیے جو بھی عہد ہم سے باندھیں گے، ہم ان پر، اس عہد پر پورا اتریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر گفتگو فرمائی، اسلام کا تعارف کیا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کن امور پر آپ کی بیعت کریں، یعنی بیعت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ تم بات کو غور سے سنو گے اور ہر حال میں میرا حکم مانو گے۔ دوسرا یہ کہ تنگی ہو یا کشادگی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ تیسرا یہ کہ
نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ چوتھا یہ کہ اللہ کے دین پر قائم رہو گے، خواہ یہ بات کسی کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، خواہ کوئی ملامت گر جتنی مرضی ملامت کرے، آپ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تم لوگ جب میں آپ کی طرف آ جاؤں گا تو میری حفاظت ایسے کرو گے جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو جو اہل مدینہ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم یہ سب کام کرتے ہیں، ان تمام امور پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ عہد کرو میرے ساتھ اور میرے ہاتھ پہ ان تمام امور کی بیعت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں ابو الہیثم بن تیہان، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مدینہ میں کچھ یہودی قبائل ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے مدینہ تو وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے تو آپ مکہ واپس چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں یہیں پر رہوں گا، میرا جینا اور مرنا مدینہ میں ہی ہوگا، جن لوگوں سے تم جنگ کرو گے میری ان سے جنگ ہوگی، جن لوگوں سے تم صلح کرو گے میری ان سے صلح ہوگی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی فرداً فرداً بیعت لی۔ جو مرد حضرات تھے ان سے بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے اور ان سے مصافحہ بھی فرماتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان 70 صحابہ میں سے 2 خواتین بھی تھیں، تو خواتین سے آپ نے زبانی بیعت لی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے ما صافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة اجنبیة قط، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ جب یہ بیعت ہو گئی اور یہ جو اہل مدینہ ہیں مدینہ واپس چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز کریں۔ تو آہستہ آہستہ تقریباً 2-2.5 ماہ لگے، جو مکہ کے مسلمان تھے انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو رہا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنا شروع کیا، مشکلات کھڑی کرنا شروع کیں، انہیں تنگ کرنا شروع کیا، جن پر ان کا بس چل سکتا تھا انہیں روکا۔ مثلا ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جب وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کرنے لگے تو ان کے سسرالیوں نے اپنی بیٹی ان سے چھین لی اور بیٹا بھی چھین لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو غصہ آیا، انہوں نے ان کے سسرالیوں سے ان کا بیٹا چھین لیا، تو سسرال والوں نے بیوی چھین لی اور اپنوں نے بیٹا چھین لیا۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں اور ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تقریباً سال بھر تک اکیلی روتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے والدین کو ترس آتا ہے اور وہ انہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دیتی ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، جب وہ ہجرت کر کے جانے لگتے ہیں تو مکہ والے انہیں بھی روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم آئے تھے مکہ تو غریب آدمی تھے، یہاں تم نے تجارت کی، اب امیر آدمی ہو گئے ہو، تو ہم تمہیں یہ سارا مال لے کر نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو آپ انہیں سارا اپنا مال دے دیتے ہیں اور خود مدینہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں، جب آپ ہجرت کرنے لگے تو اہل مکہ نے آپ کو روک دیا، کہنے لگے کہ جب آپ مکہ آئے تھے تو ایک غریب آدمی تھے، اب آپ مالدار ہیں تو ہم آپ کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے۔
اپنا سارا مال یہاں چھوڑ کر جائیں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی ان کا مال تھا جو انہوں نے تجارت سے کمایا تھا وہ سارے کا سارا اہل مکہ کو دے دیا۔ تب انہوں نے آپ کو جانے دیا۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے بہت نفع بخش تجارت کی ہے، بہت نفع کا سودا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، مکہ کے مسلمانوں سے، کہ مجھے وہ مقام دکھایا گیا ہے جہاں ہم ہجرت کر کے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی زمین ہے جہاں پر کھجور کے بہت زیادہ باغات ہیں، اور یہ ایسی زمین ہے جو دو لاوا زدہ زمینوں کے درمیان ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی تشریح یہی فرمائی کہ یہ مدینہ منورہ ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، مینا میں اہل مدینہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس سے بھی یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اہل مکہ یا مکہ کے جو مسلمان ہیں یہ ہجرت کر کر مدینہ جائیں گے۔ تو تقریباً سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب دیکھا کہ سارے مسلمان چلے گئے ہیں تو آپ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ذرا رک جائیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ہجرت کے سفر میں، اور آپ 2 اونٹنیاں تیار کرتے ہیں اور انہیں خوب کھلا پلا کر صحت مند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بہادرانہ طریقے سے ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ آتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ جو قریش کے سردار ہیں بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان سب کو للکار کے کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں یا اس کی بیوی بیوہ ہو تو مجھے ہجرت پہ جانے سے روک لے، میں جا رہا ہوں۔ قریش جب یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ تقریباً خالی ہو چکا ہے اور سارے کے سارے مسلمان بحفاظت مدینہ پہنچ گئے ہیں اور مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ بچ گئے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، تو وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ مدینہ جا کے ایک ریاست قائم کرنے والے ہیں، ان کی حکومت ہو جائے گی جس کے سربراہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو وہ ایک بہت بڑا اجتماع کرتے ہیں دار الندوہ میں۔ قریش کا جو دار الندوہ ہے اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی طرح ہے، وہاں پر وہ جمع ہوتے اور جو اہم فیصلے ہیں وہ کرتے۔ تو اس میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اس صورتحال سے ہم کیسے نپٹیں۔ وہ کیا آراء ہیں جو اس اجتماع میں پیش کی جاتی ہیں اور کیا فیصلہ ہے جو اس اجتماع میں کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔